بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد. کل وہ مسائل گزرے کہ جن کے اندر روزہ ٹوٹ جاتا ہے صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا. آج وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں چیزیں لازم ہوتی ہیں. جان بوجھ کر ایسی چیز کھا پی لی جو غذا یا دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے قضا بھی لازم ہوگی، کفارہ بھی لازم ہوگا، اس لیے کہ جان بوجھ کر رمضان المبارک کا روزہ اس نے توڑا ہے. نمبر 2، جان بوجھ کر بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو اس کی وجہ سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے. نمبر 3، سرما لگایا اور سرما لگانے کی وجہ سے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اب اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا، اس کی وجہ سے اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا. قضا اور کفارہ دونوں چیزیں لازم ہوں گی. مسواک کی مسئلے کا علم نہیں تھا، یہ سمجھا کہ مسواک کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اب اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا تو قضا اور کفارہ دونوں چیزیں لازم ہوں گی. اسی طرح غیبت کی اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ چکا ہے لہٰذا پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا، اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں چیزیں لازم ہوں گی. اگر کوئی مرد بیوی کو ہم بستری پر مجبور کرتا ہے، بیوی راضی نہیں ہے لیکن اب اس مرد نے ہم بستری کر لی ہے، اس مرد پر قضا اور کفارہ دونوں چیزیں لازم ہوں گی. لیکن چونکہ بیوی راضی نہ تھی، اگرچہ درمیان میں راضی بھی ہو جائے تو بیوی پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا. عورت نے یہ سوچ کر کہ آج مجھے مینسز آ جائیں گے، اس نے صبح روزہ نہیں رکھا لیکن اس دن کے اندر اسے مینسز نہیں آئے تو گویا کہ اس نے روزہ توڑ دیا ہے. پھر حیض نہیں آیا تو اب قضا اور کفارہ دونوں چیزیں لازم ہوں گی. روزے کی حالت میں حقہ یا سگریٹ پی لی، اس کی وجہ سے بھی دونوں چیزیں لازم ہوں گی. روزے کی حالت میں بھول سے کچھ کھا پی رہا تھا، اب جب خود یاد آ گیا یا کسی اور نے یاد دلا دیا تو جو منہ کے اندر چیز ہو اسے باہر پھینکنا چاہیے، لیکن اس بندے نے جو منہ کے اندر چیز تھی اسے آگے نگل لیا، باہر نہیں پھینکا، تو اب گویا کہ اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے، اس پر بھی قضا اور کفارہ دونوں چیزیں لازم ہوں گی. اسی طرح کچھ جدید مسائل ہیں روزہ سے متعلق تو وہ بھی سمجھ لیں. نمبر 1، خون دینا. روزے کے دوران اگر کسی مریض کو خون دینے کی ضرورت ہے تو خون دینا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. البتہ اتنا خون دینا کہ جس سے کمزوری آ جائے، اپنا روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے تو پھر یہ مکروہ ہے. نمبر 2، خون لگوانا. اگر روزہ کے دوران خون لگوانے کی ضرورت ہو تو خون لگوا سکتے ہیں، روزہ فاسد نہیں ہوگا. سیمپل دینا. روزہ کی حالت میں ٹیسٹ کروانے کے لیے خون کا سیمپل دینا چاہتا ہے تو خون کا سیمپل نمونہ دے سکتا ہے، اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ سیمپل دینا جائز ہے. انجیکشن لگوانا. اگر ضرورت پڑ جائے بیماری کی وجہ سے اس بندے کو انجیکشن لگوانے کی تو اب یہ بندہ روزے کی حالت میں بھی انجیکشن لگوا سکتا ہے، چاہے تو پٹھے کے اندر انجیکشن لگے چاہے تو رگ کے اندر لگے، دونوں صورتوں کے اندر روزہ فاسد نہیں ہوگا. ہاں البتہ اگر کوئی شخص طاقت کے لیے انجیکشن لگواتا ہے اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا، البتہ بلا ضرورت یعنی اس وجہ سے لگوانا کہ بھوک پیاس کا احساس نہ ہو، مکروہ ہو جائے گا، اس کے اندر روزے کے اجر میں کمی واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ ضرورت نہیں تھی، بلا ضرورت اس نے یہ کام کیا ہے اور طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اجر کے اندر کمی واقع ہو جائے گی. ڈرپ. مریض روزے کی حالت میں ڈرپ لگوا سکتا ہے، اس میں مختلف قسم کے انجیکشن بھی ڈالے جا سکتے ہیں لیکن بلا ضرورت صرف کمزوری دور کرنے کے لیے ڈرپ لگوانا یہ مکروہ ہے.
روزے میں انہیلر استعمال کرنا، اگر سانس کی تکلیف ہے، دمہ کا مریض ہے، روزے کے دوران انہیلر کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس میں دوائی ہوتی ہے، اور جو چیز بطور غذا یا دوا استعمال کی جائے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا دوائی اندر جانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے افراد جب تک ممکن ہو انہیلر کے استعمال کے بغیر روزہ رکھیں، اور جب نہ رکھ سکیں تو بعد میں فوت شدہ روزوں کی قضا کر لیں۔